اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، آج ہم جس نبی کا ذکر کریں گے، پیارے نبی کا، اس نبی کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں گے آپ سے، اور دیکھیں ذکر ہونے چاہیے، تمام معاملات ہمارے علم میں آنے چاہیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق کیا، پھر اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد کمی بیشی معاف 1,24,000 پیغمبر نبی آئے، اور اس دنیا تخلیق کے بعد جو ہے نا کتنی محنت کرنی پڑی۔ آج آپ اور ہم اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، پین سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، مختلف قسم کا اسلحہ استعمال کرتے ہیں، کئی لوگ گھوڑے سواری کرتے ہیں، تو بہت سے ایسے معاملات ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی، جن کے علم میں ہے میں ان سے نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرات سے، میں اپنے جیسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جیسے کچھ ہمارے علم میں نہیں ہوتا، تو ہمیں چاہیے کہ اچھی چیزیں، اچھی باتیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں وہ ہمارے علم میں آئیں اور ہم سیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قابیل کی اولاد جو ہے نا آگ کی پوجا کرنے لگی تھی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیا اور اپنی بہن کو لے کے نکل پڑا اور اس سے شادی کر لی۔ اس سے جو قابیل کی اولادیں ہوئیں، وہ اولادیں آگ کی پوجا کرتی اور مختلف قسم کے معاملات، وہ قوم بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اس قوم پہ نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہ 30 صفات نازل ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں قرآن میں 2 جگہ پہ ذکر آیا حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جسے رب العزت نے علم نجوم عطا فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں وہ پہلے نبی ہیں جس نے روئی کے کپڑوں کا لباس بنا کے پہنا اور لباس بنانا سکھایا۔ رب العزت نے کرم عطا کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے گھوڑے سواری کی۔ ایک تو عام گھوڑے پہ بیٹھ جانا، لیکن ایک گھوڑے سواری کرنا، گھوڑے کو دوڑانا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جو اسلحہ ہوتا ہے، پہلے تلواریں، چھری، نیزے، اپنی قوم کو یہ بنانا سکھائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے جہاد شروع کیا۔ ایک ٹائم ایسا آیا عراق یعنی کوفے سے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جو قوم ہے بہت کم لوگ آپ پہ ایمان لائے۔ آپ وہاں سے تنگ ہو کر جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں کہا
کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بابل سے اچھی جگہ کون سی ہوگی؟ آپ نے فرمایا جہاں میرا رب بہتر کر دے گا، جہاں میرا رب چاہے گا۔ تو مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مصر کی طرف روانہ ہوئے وہاں پہ آپ نے تبلیغ کی، وہاں آپ نے محنت کی، حد سے زیادہ آپ نے محنت کی۔ آپ کے ٹائم پہ 72 زبانیں بولی جاتی تھی قوموں میں، آپ نے 72 زبانوں میں اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کی۔ آپ پہلے وہ نبی ہیں جنہیں ادریس کہا جاتا ہے۔ آپ نے درس دیا، آپ نے قلم کی ایجاد کی، قلم سے لکھنا سکھایا، لوگوں کو درس دیا، لوگوں کو پڑھنا سکھایا۔ آپ نے رب العزت نے آپ کو علم نجوم عطا فرمایا، اس لیے کہ وہ جو قوم کے لوگ ہیں ان کے دماغوں کی رسائی ہو سکے نبیوں تک، یعنی ان کے دماغوں کا پتہ چلے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ رب العزت نے آپ کو طب عطا فرمائی، علم فلکیات عطا فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تبلیغ جاری رکھی اور آپ محنت کرتے رہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا مصر سے، پھر جو لوگ نہیں مانتے تھے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، ان سے جنگ کی، جہاد کیا۔ یہ پہلا جہاد تھا، آپ نے جہاد کیا۔ سب سے پہلے آپ نے غلام بنائے، آپ نے دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ جو آپ کے پاس حکومت تھی جتنی بھی، اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ تقسیم کرنے کے بعد چاروں جگہ پہ آپ نے حکومتیں قائم کی۔ ترازو کا ناپ تول کا جو آج ہم ناپتے ہیں، تولتے ہیں کسی چیز کو، یہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ادریس علیہ السلام کو شرف عطا کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کائنات رب العزت نے پیدا کی، کائنات بنائی، تو اس کے لیے ایک نبیوں نے بڑی محنتیں کی۔ آج آپ اور ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے۔ آج اور آپ اور ہم غفلت کا شکار ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں صرف اور صرف اتنا ہے کہ نوکری کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، بنگلہ بنانا ہے، کوٹھی بنانی ہے، گاڑی خریدنی ہے، بینک بیلنس بنانا ہے، لوگوں کو نیچے دکھانا ہے۔ آج آپ اور ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا۔ آج آپ اور ہم ان تمام تر چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ تمام تر چیزیں نکل گئی ہیں ہمارے ذہنوں سے۔ آج آپ اور ہم ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے ہیں، کس نے کیا کھایا، کس نے کیا پہنا، نفسا نفسی کے شکار ہو گئے ہیں۔ آج آپ اور ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا۔ دین پہ محنت کرنی ہے ہمیں، اپنے آپ پہ محنت کرنی ہے ہمیں، اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو دین کی طرف لانا ہے،
तफरकों में नहीं पड़ना, तानाकशी नहीं करनी, किसी पे उंगली नहीं उठानी। अगर आज आप और हम किसी के बच्चे को नशे पे लगाते हैं, किसी की बच्ची की इज़्ज़त की तरफ देखते हैं, किसी की ज़मीन और जायदाद लेते हैं, क्या ये माफ़ कर दिया जाएगा? नहीं, जो आप करेंगे वैसा ही आपने भरना है। ये कर्ज़ है, जैसे हम कर्ज़ लेते हैं और कर्ज़ माफ़ नहीं होता, इसी तरह से ये कर्ज़ है और ये माफ़ नहीं होना। आप अगर किसी के बच्चे को बुराई की तरफ लगाएंगे तो कल को आपके बच्चे को या आपके बच्चे के बच्चे को दुनिया बुराई की तरफ लगाएगी। अगर आप किसी से नाप तोल में हेरा फेरी करेंगे तो आपसे या आपकी औलाद से हेरा फेरी होगी। ऐसा ना करें, गुनाहों की तरफ ना जाएं, नेक रास्ते इख्तियार करें, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक चलें, अल्लाह वालों में बैठें, अल्लाह वालों की बातें करें, हक़ और सच की बातें करें, प्यार मोहब्बत से रहें, नमाज़ें पढ़ें, नमाज़ें सीखें, वज़ू करना सीखें, नमाज़ पढ़ना सीखें, कलमा पढ़ना सीखें, दुआएं पढ़ना सीखें। जो चीज़ें नहीं आती हमें वो सीखनी चाहिए। हमारे जो असल हीरोज़ हैं उनकी तारीख़ पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में सोचें, अपने रब से मोहब्बत करें, अपने अल्लाह से मोहब्बत करें, अपने लोगों से मोहब्बत करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें, अपनी कौम से मोहब्बत करें, अपने प्यारों से मोहब्बत करें, उन पे तानाकशी ना करें, उन पे उंगलियां ना उठाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का मौजू मैंने इसलिए रखा था कि मैं हक़ और सच की बातें करूं, मैं तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र करूं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र करूं। अल्लाह के प्यारो, अल्लाह से, अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। जब आप अल्लाह से, अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत करेंगे तो रब आपसे मोहब्बत करेगा। लोग रब से डराते हैं, अल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाला है। लोग आपको अल्लाह से डराते हैं कि अल्लाह बहुत सख्त है, ओ हो, अल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करता है अपने बंदे से कि बस मत पूछो। रब से मोहब्बत करो, रब आपसे मोहब्बत करेगा। आप दुनिया को तर्क करो, आप दौलत को तर्क करो, रब अता करेगा, रब अता करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरे प्यारे आलमों, प्यारे प्यारे आलमों, इल्म दीन के आलमों, मुफ्तियों, कारियों, आलम दीनों, अगर मुझसे इस बयान में किसी भी किस्म की कोई गलती हो गई हो, मैं रब से भी माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ इस्लाह का है, मेरा मकसद सिर्फ़ उन लोगों को इस रास्ते पे लाना है जो लोग दीन से दूरी इख्तियार कर बैठे हैं। आप भी मेहनत करें, आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूँ। और जो लोग टिकटॉक का, दूसरी तीसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी दीन की तरफ आ जाएं। मैं दावत देता हूँ आप सबको। या अल्लाह हम सबको नेककार बना दे। या अल्लाह हमारे मुल्क को कायम और दायम रख। दुश्मन की बदकार नज़र से रब्बुल इज़्ज़त मालिक महफूज रख मेरे प्यारे रब। या अल्लाह हमारे वतन को, हमारे वतन की अफवाज को ताकत अता फरमा दे। या अल्लाह हमें ताकतवर बना दे, हमें ईमान कामिल अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों को मजबूत कर दे। या अल्लाह हमारे ईमान को कायम दायम रख। वाखिर दावाना आमीन।